بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ قرآن کریم کی تفسیر سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کی چند آیتیں پچھلے دروس میں گزر چکی ہیں اور سورہ بقرہ کی 10ویں آیت پر بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ دلوں کے امراض کیا ہیں اور منافقوں کو کیوں اتنی پریشانی ہو رہی تھی، ان کے دلوں میں بغض کیوں پل رہا تھا اور کس وجہ سے وہ اس عناد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو پیچھے کل کے درس میں یہ گزرا کہ دلوں کی بیماری یعنی کفر اور شرک، عناد، حسد، تکبر، جلن، بغض، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں۔ تو منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور پھر اس پر مہریں لگا دی گئیں۔ تو علماء نے کچھ اسباب اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریاستیں چھن گئیں، جو غلبہ اور طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ان لوگوں کی، اسلام کی طاقت بڑھ گئی، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی مدینہ شریف میں۔ تو یہ ان کے لیے کہ یہ بہت ہی بے کلی کا موقع تھا اور بے چینی کا معاملہ تھا، اور یہ اس بجائے اس بات کے کہ یہ بھی دل سے ایمان لا کر مسلمان ہو جاتے، یہ ایک جلن اور حسد میں اور ایک بغض اور عناد میں پڑ گئے۔ تو ایک تو ریاست ان کی چھن گئی، تو بہت دلی رنج پہنچا منافقین کو کہ ان کی ریاست ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور وہ جو برے کام کر رہے تھے ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ حسد بڑھنے لگی، حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑکنے لگی۔ تو جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوتا گیا، طاقت حاصل ہوتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، اسلام مستحکم ہوتا گیا، مسلمان مستحکم ہوتے گئے، منافقین کو جلن اور حسد میں اضافہ ہوتا گیا۔ نبی کریم کی مقبولیت جیسے جیسے بڑھنے لگی، ان کو ایک اندیشہ ہونے لگا کہ اب ہم مٹ جائیں گے اور ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہماری بادشاہت، ہماری باتیں اور ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ بغض و عناد میں مبتلا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ منافقین کے دل شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم کی بغاوت اور ان سے سرکشی اور ان کو جھٹلانا یہ ان کا کام تھا۔ ان کے دل اس سے بھرے ہوئے تھے، خوگر تھے ان کے دل۔ تو جب ان کے دل ان چیزوں سے بھرے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور اضافہ کیا، یعنی ان کو مہریں لگا دیں۔ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی قسمت میں ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر کوئی واعظ اور کوئی نصیحت اور کوئی اچھی بات اور کوئی تبلیغ اثر نہیں کرتی۔ اور پھر یہ کہ شرعی احکامات آتے گئے تو اب ان پہ پابندیاں شاق ہونے لگیں، اب حدود نازل ہو گئیں، اللہ نے حدود کی آیتیں نازل فرما دیں کہ اب چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا، فلاں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو اب یہ ان کو بہت مشکل اور گراں گزرنے لگا۔ تو اسلامی احکامات منافقین کی طبیعت پر گراں گزرے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلامی احکامات اور اسلامی حدود اور اللہ کی احکامات یہ مومن پر گرا نہیں ہوتے،
یہ منافقین کی دلوں پر گرا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے دلوں میں اور حسد اور جلن بڑھنے لگی۔ اب یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کلمہ پڑھ کے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، مگر اب احکامات آ گئے، زکوٰۃ بھی دیجیے، اور جہاد پر بھی ساتھ میں جانا ہے آپ کو، اور صدقہ بھی کرنا ہے، اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور سود بھی نہیں لے سکتے، اور شراب کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ مشکلیں ان کے لیے پیدا ہوتی گئیں، کیونکہ ان کی طبیعت اندر سے کفر والی تھی، منافقت والی تھی، نفاق بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں۔ تو جب یہ ان کے اوپر ان کو یہ سزائیں معلوم ہونے لگیں کہ یہ تو ہمارے لیے ایک سزا ہو گئی، تو یہ اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عناد میں اور بغض میں اور دین اسلام کی دشمنی میں یہ بہت زیادہ کوشاں ہو گئے کہ اب کسی طرح اس کو ختم کیا جائے۔ تو مسلمانوں سے آ کر اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اور پیچھے جا کر مذاق اڑاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد فرما دیا کھول کر۔ تو یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے آ کر، جو جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں، یہ دل میں نفرت رکھتے ہیں، زبان سے اچھی بات کہتے ہیں، تو یہ جھوٹ پر مشتمل ہے ان کی گفتگو، یہ ان کے ایمان کے دعوے جھوٹ پر مشتمل ہیں۔ یہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہیں۔ سامنے مسلمانوں کو اور نبی کریم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے اور شہادت دیا کرتے تھے، نمازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، مگر دل سے یہ تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی جھٹلایا کرتے تھے۔ آگے اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی جھوٹے دعوے کی وجہ سے، ایمان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے، مسلمانوں کے سامنے آ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جو یہ جھوٹ اور کذب بیانی کیا کرتے تھے اور جو گواہیاں دیتے تھے وہ جھوٹی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا دل ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، دل میں کفر اور عناد اور بغض اور منافقت تھی، اور زبان پر کلمہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تکذیب کے ذریعے تعبیر کیا، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، دلوں کے حالات صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس نے اپنے حبیب کو بتا دیا اور تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو جو اس طرح کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے سخت عذاب لکھ دیا گیا ہے جو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اگر سچا کلمہ پڑھ لیتے، نبی کریم سے بغض عناد نہ رکھتے، محبت رکھتے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ منافق جھوٹ بولتا ہے، یعنی منافق کیا جھوٹ بولتا ہے کہ کلمہ وہ دل سے نہیں پڑھتا، نبی کریم کے رسول ہونے کی گواہی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، یعنی دل ان کو رسول نہیں مان رہا ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ تو منافقین کا جھوٹ ہوا۔ اور جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف منافقین کا جھوٹ جو تھا وہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور مسلمان چاہیں جتنا جھوٹ بول لے اس کا کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ جھوٹ اپنے آپ میں ایک حرام چیز ہے، اسی لیے جھوٹ ایک عیب ہے، اسی لیے ہمارا رب جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے اور کفری عقیدہ ہے۔ تو جھوٹ ایک عیب ہے، حرام ہے، بری بات ہے، ذلت اور رسوائی کی چیز ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں پر جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کی وعیدیں قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، تو مسلمان اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت لے لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، یعنی ضروری کر لو سچائی کو، یعنی سچ کے ساتھ متصل ہو جاؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہوگا کہ یہاں سچ بولیں گے تو بڑی دشواری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اس کا انجام اچھا ہے، سچائی کا انجام اچھا ہے، آخرت میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے، دنیا میں تھوڑا بہت نقصان ہو جائے گا مگر آخرت اچھی ہو جائے گی، اللہ راضی رہے گا۔ تو سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھانے والی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ صدیق ہے، سچ بولتا ہے۔
لگاتار سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. تو جھوٹ جو ہے اس کا انجام برا ہے. انجام سمجھے، قیامت کے دن وہ بری چیز ہے، اس کی سزا ملے گی، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا عذاب ہونا ہے. دنیا میں تو آدمی جھوٹ بول کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے. یہ کون سی کامیابی؟ یہ دھوکہ ہے، یہ 4 دن کی کامیابی ہے. یہاں تو دنیا گزرنی ہے چاہے جیسے گزر جائے گی. جھوٹ بول کر آپ نے کچھ کما لیا، جھوٹ بول کر کوئی عزت حاصل کر لی، جھوٹ بول کر کوئی مرتبہ حاصل کر لیا، مگر اس کا کیا ہوا انجام؟ انجام قیامت کے دن اس کا برا ہونا ہے. اس کا انجام نیک نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. قیامت کے دن پکڑ کی جائے گی، عذاب دیا جائے گا. تو جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. گناہوں کے ساتھ کوئی جنت کے راستے پر نہیں آئے گا، گناہوں کے ساتھ جہنم کے راستے کی طرف جاتا ہے آدمی. تو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور جو آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے پاس جس کو کذاب لکھ دیا جائے اس کا کیا ٹھکانہ کیا ہوگا قیامت کے دن. اور جس کو اللہ کے یہاں صدیق اور سچا لکھ دیا جائے اس کو کیا پریشانی ہوگی، اس کو کیا دشواری ہے. مالک تو اللہ ہے نا سب چیزوں کا. تو جب ہمارا مالک ہمیں سچا اپنے نزدیک سچا سمجھتا ہے، ہمیں سچا جانتا ہے کہ وہ ہم سچے ہیں، اور ہم اس کے یہاں سچے ہو جائیں، تو پھر ہمیں کیا دشواری ہے. دنیا کی چیزیں چونکہ دکھائی دے جاتی ہیں، موقع پر دکھائی دیتی ہے کہ دیکھیے یہ نقصان ہوا سچ بولنے سے، دیکھیے یہ نقصان ہو گیا، دیکھیے روزی ہم اب جھوٹ بول کر ہم گراہک کو مطمئن نہیں کر سکے، دیکھیے گراہک ٹوٹ کر چلا گیا. یہ دنیا میں سامنے دکھتا ہے، اس وجہ سے طبیعت اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتی ہے. مگر کبھی غور کرنا چاہیے اس جہنم کی طرف کہ جس کی آگ اس قدر کالی اور بھڑکی ہوئی ہے کہ جس میں پڑھنے والے کچھ دکھائی نہیں دے گا. جو جہنم پکار پکار کر کہے گا حل من مزید، حل من مزید، جس کے شعلے دہک رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں. کتنا دردناک عذاب ہے. آخرت میں انجام نیک ہونا چاہیے. ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ آخرت میں انجام نیک ہو، نہ کہ یہ کہ جھوٹ بول کر کچھ فائدہ حاصل کر لیں اور 4 پیسے کما لیں جھوٹ بول کر. ایسی کمائی کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن عذاب بن جائے ہمارے لیے. تو اللہ کے نزدیک جھوٹ بولنے والے کو اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرنے والے کو اور برابر جھوٹ بولنے والے کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جھوٹ بولنے سے بچے، کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل ارشاد فرماتا ہے اس کی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جائے، یعنی ان منافقین سے جن کی بات چل رہی، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے. دیکھیے ایک تو کس کو کیا کہتے ہیں؟ چوری اور سینہ زوری. ایک تو تم فساد کے کام بھی کر رہے ہو، اوپر سے جب تمہیں تنبیہ کی جائے کہ بھئی فساد نہ پھیلاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم ہی لوگ تو ہیں جو اصلاح کر رہے ہیں. باقی ساری دنیا تو گمراہ ہے، ہم ہی ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں. باقی سب تو گمراہ ہو گئے، ہم ہی اصلاح کر رہے ہیں. یہ عقیدہ جو ہے، یہ فکر اور یہ خیال، یہ منافقوں کا خیال ہے کہ سب گمراہ ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، بس میں ہی اصلاح کرنے والا ہوں، باقی جو ہو رہا ہے وہ سب غلط ہو رہا ہے. یہ منافقوں کی منافقانہ ذہنیت کی اپج ہے. یہ خیال مومنانہ نہیں ہے. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ہم کہاں فساد کر رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہم ہی تو ہیں، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا، سن لیجئے، ہوشیار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، فرمایا کہ بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یعنی اس سے بھی محروم ہے
کہ اگر کوئی انہیں اصلاح کے طور پر سمجھائے کہ بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ اس سے بھی محروم ہو گئے. ایسی مہریں لگ گئیں کہ انہیں اب یہ لگتا ہے کہ ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں. اللہ محفوظ رکھے اس نوبت سے کہ نہ تو گناہ کرتے وقت کوئی احساس ہو رہا ہے، نہ اس کے بعد کوئی سمجھاتا ہے تو اس کا احساس، تب بھی احساس نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم غلط باتیں کر رہے ہیں. یہ منافقوں کی باتیں تھیں. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقین کو کہا جائے کہ تم پوشیدہ طور پر تو کفر کرتے ہو، اور جب تم سے کہا جائے صحیح سے ایمان لے آؤ تو تم اس میں یعنی آناکانی کرتے ہو، صحیح سے ایمان نہیں لاتے. یعنی تم صحیح طور پر ایمان نہیں لاتے اور دل میں کفر رکھتے ہو، گویا کہ تم زمین پر فساد پھیلا رہے ہو. آگے تفصیل ہے کہ آگے جب یہ اپنے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، فساد پھیلانے کی تفصیل بھی آ گئی. صحیح سے ایمان لائیے، جیسا ایمان لانے کو کہا گیا ویسا ایمان لے کر آؤ. ویسا ایمان نہیں لائے تو یہ دنیا میں زمین پر فساد پھیلانے کے مترادف ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول کو صحیح سے نہ ماننا، ان پر صحیح عقیدہ نہ رکھنا، زمین میں فساد پھیلانے سے تعبیر کیا گیا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ بات کتنی سنگین ہے. دل میں کچھ، زبان پر کچھ. اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے. باطن میں کچھ، ظاہر میں کچھ، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے. تو جب منافقین سے ایمان والے یہ کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، ایمان والے صحابہ یہ کہتے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ فساد ہے. تو کہتے نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صرف، ہمارا کام تو اصلاح کرنے کا ہے، ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا تھا. فرمایا اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس کے ذریعے یہ اپنی خرابی کو پہچانتے. ان پر مہریں لگ چکی ہیں. اب آپ ان کو کتنا ہی ڈرائیے، کتنا ہی سمجھائیے، یہ نہیں مانیں گے. یہ اتنے آگے ہو گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی آگے ہے. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، صحیح مسلمان ہیں، وہ جب کسی کو سمجھاتے ہیں اور ان کو پلٹ کر آدمی کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں کیا معلوم، ہم اصلاح کی کام کر رہے ہیں، تم کیا جانو کیا ہوتی ہے اصلاح، اس طرح کی باتیں کوئی کرے، یہ منافقوں کی علامت ہے. منافقین یہ کہا کرتے تھے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا میں، یہ قرآن کا اعجاز ہے. آج دیکھیے آپ، آزادی کے نام پر دین سے انحراف ہوتا ہے کہ نہیں؟ آزادی کے نام پر دین سے انحراف ہے، شریعت سے انحراف ہو رہا ہے، اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے ہیں لوگ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے. آزادی ہے کہ بھئی آزاد ہیں ہم. ارے آپ کی آزادی تو اسلام نے جتنی آزادی دے دی انسان کو، اتنی آزادی تو کبھی تھی نہیں انسان کے پاس. مگر انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اپنے مالک کا کہنا ماننا اس پر فرض ہے. آزادی کے نام پر دین کو پامال کرنا، یہ زمین پر فساد پھیلانا ہے. انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹا دینا اور اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے. انسانیت، اسلام سے زیادہ انسانیت کی بات کون کرے گا؟ دین سے زیادہ انسانیت کی بات کون کرے گا؟ انسانیت کا مرتبہ دین سے زیادہ اور کون بڑھا سکتا ہے؟ انسانیت کی بقا اور انسانیت کی حفاظت اسلام سے زیادہ اور کس نے کی ہے؟ انسانیت کا اور انسان کا احترام اسلام اور دین سے زیادہ کس نے دیا ہے؟ یہ دنیا تو عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتی تھی. یہ دنیا تو بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتی تھی. یہ دنیا بوڑھوں اور مزدوروں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتی تھی. یہ دنیا قتل و غارت گری میں مبتلا تھی. اگر آپسی لڑائی ہو جاتی تو صدیوں تک یہ لڑائی کھینچا کرتی تھی. یہ اس دنیا کا حال تھا. آپ دیکھیں کہ یہ پہلی ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ جنگ عظیم جو پہلی ہوئی، لاکھوں لوگ مار دیے گئے. دوسری جنگ عظیم، لاکھوں لوگ مار دیے گئے. اب بھی جنگیں ہو جاتی ہیں تو لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. اب تو عجیب و غریب ہتھیار آ گئے ہیں. ایک بم ناگاساکی پہ پھینکا، دیکھیے اس کے اثرات اب تک رونما ہوتے رہتے ہیں.
ہو رہے کہ نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ اسلام سے زیادہ انسانیت کی بقا اور انسان کی عظمت کو پہچانوانے والا اور کوئی فکر اور کوئی نظریہ نہیں ہے. اسلام ہی ہے جس نے انسان کی انسانیت کو برقرار رکھا ہے، ورنہ انسان تو حیوانیت کی طرف مائل ہو گیا تھا، بربریت کی طرف آ گیا تھا. کس نے کہا کہ ایک ناحق کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ اور انسانیت کے نام پر اسلام کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ کہاں کی دیانتداری ہے، اور کہاں کا عقل و انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہو گئی؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ عناد ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. انسانیت کی لوگ بات کرتے ہیں. کس نے کہا کہ پڑوسی کوئی اچھا کھانا بناؤ اپنے یہاں تو پڑوسی کے یہاں ضرور بھیجو؟ آپ ذرا سوچیں. کس نے کہا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور اگر کوئی کنویں میں گر جائے تو نماز موقوف کر کے پہلے اس کو نکالو؟ انسانیت کی بات کون کر رہا ہے؟ آج کی دنیا کا ماحول سود کا ماحول ہے، استعمار کا ماحول ہے، ذخیرہ اندوزی کا ماحول ہے. غریب کو اور غریب بنا دو، مالدار اور مالدار ہو جائے، یہ ماحول چل رہا ہے. اب یہ لوگ انسانیت کے علمبردار، انسانیت کے نام پر اسلام کے ان سچے قوانین کو اور ان اچھے نظریات کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی خود ساختہ بنائے ہوئے نظریات کو اسلام کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں. وہ اسلام کے وہ نظریات جس سے انسانیت باقی رہی. ابھی کہیں بھی کوئی جنگ، اللہ نہ کرے کہیں کوئی جنگ ہو، مگر جب جنگ ہوتی ہے تو کیا یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ انہی لوگوں سے لڑائی لڑی جائے جو ہم سے لڑنے آئے؟ اگر یہ اہتمام تھا تو ناگاساکی پر ایٹم بم کیوں مارا گیا اور ہیروشیما پر فضائی حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایٹم بم کیا صرف انہی لوگوں کے مارنے کے لیے بنایا ہے جو آپ سے بارڈر پہ لڑنے آئے؟ یہ انسانیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اور ان سب کے چکر میں انسان سمجھتا ہے کہ بھئی اسلام تو پرانی چیز ہو گئی، دقیانوسی ہے، ہم انسانیت کے علمبردار ہیں. انسانیت کے علمبردار انسان کو بے حیائی کی طرف لا کر انسانیت کے علمبردار ہوں گے. انسان کو انسانیت کی اقدار سے گرا کر جانوروں کی صف میں کھڑا کر دینا انسانیت ہے. انسان کے دل سے رحم و کرم اور مہربانی دور کر کے اس میں سختی اور کساوت اور اس میں بربریت اور اس میں سیلفشنس بھر دینا، یہ انسانیت ہے. کس چیز کو انسانیت کہتے ہیں؟ انسانیت کے نام پہ کہ ہم انسانیت کے نام پر ہم جو ہے وہ اسلام کو نہیں مانیں گے؟ اگر عقل ہے اور انصاف باقی ہے تو اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ لیجئے. اگر ایک اصول بھی اسلام کا انسانیت سے ٹکرا جائے تو آپ بتائیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دینا غیر انسانی بات ہو گئی، اور قتل کرنے والے کو جو ہے وہ القتل بالقتل، یہ غیر انسانی بات ہے. اور ریپ کرنے والے کے ساتھ اگر 100 کوڑے لگا دی جائیں تو غیر انسانی بات ہے. یہ غیر انسانی چیزیں ہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہ قانون مدینے میں اور اسلامی مملکت میں لاگو کیے تو معلوم ہے کتنی چوریاں ہوئیں، کتنے ریپ ہوئے، کتنے قتل ہوئے. صرف اسلام کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں تمام تاریخوں کے، تمام قوموں کی تاریخوں کے مقابلے میں سب سے کم ریپ ہوئے، سب سے کم قتل ہوئے، سب سے کم خون بہایا گیا، سب سے کم جو ہے وہ لوٹ پاٹ ہوئی. اب آپ مغلوں کو اور نادر شاہ درانی کو اور شیر شاہ سوری کو لا کر ہمارے اوپر تھوپ دیں گے کہ یہ دیکھیے یہ ان لوگوں نے کتنا خون بہایا، تو یہ معاف کیجیے گا، یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اپنی حکومت بڑھانے کے لیے، جیسے کہ ایک راجہ مہاراجہ کرتا ہے اپنی حکومت بڑھانے کے لیے وہ کرتا ہے. آپ اگر اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو خلفائے راشدین کی حکومت میں دکھائیے کہ کہاں ناانصافی ہوئی. وہ دور بھی تو آپ کے سامنے ہے، فتح مکہ آپ کے سامنے ہے. بتائیے کہاں غیر انسانی باتیں ہوئیں. آپ ذرا سوچیں کہ وہ مسلمان کے جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، ان کی اولادوں کو ستایا گیا، ان کے ماں باپ پر ظلم کیے گئے، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، ان کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. جب وہ طاقت میں آتے ہیں اور اپنے شہر پر، اپنے گھروں پر دوبارہ قبضہ لیتے ہیں تو معلوم ہے کیا معاملہ ہوا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے شہر میں واپس آئے ہیں.
یہ ہے انسانیت. جب طاقت ہاتھ میں آتی ہے تو پھر پتہ چلتی ہے انسانیت کیا ہے. ایسے کسی کو نوبل پرائز دے دینا اور فلاں دے دینا یہ دوسری باتیں ہیں. انسانیت اور انسانیت کی خدمت کیا ہوتی ہے اسلام سے سیکھیے آ کر. اسلام بتائے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے, انسانیت کیا ہے. سزاؤں کا کانسیپٹ نہیں تھا پہلے, تو جو بادشاہ سلامت کی زبان سے نکلا وہ قانون. مگر یہ نظریہ کس نے دیا کہ اگر خلیفہ وقت بھی ممبر پر کھڑا ہو تو عوام الناس اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ کرتا کہاں سے آیا. یہ اسلام کا نظریہ انسانیت ہے اور مساوات ہے. برابری کا جو درجہ انسان کو اسلام نے دیا, کسی نے نہیں دیا. آپ ذرا سوچیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اگر میرا کسی کے اوپر کوئی حق ہو تو بتائے, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ایک چھڑی لگ گئی تھی آپ کی, مجھے وہ حق چاہیے واپس. آپ ذرا سوچیں کس سے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ اس کے ہاتھوں سے چاند ٹوٹ جاتا ہے, ان کی انگلیوں سے پانی نکل آتا ہے, جس پر تھوک لگاتے ہیں ہڈی جڑ جاتی ہے, جس کی آنکھ دوبارہ آنکھ کا ڈیلا کر نکل آئے اور اس کو آنکھ میں رکھ دیں تو زیادہ روشن ہو جاتی. دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ ایک لمحے میں آسمانوں پر اور اللہ سے مل کر واپس چلے آئے. اس پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم راضی نہ ہوئے تو قیامت میں کچھ ملنا نہیں ہے. صحیح احادیث ہیں. اس کے باوجود یہ کس نے دی انسانیت کو, یہ عظمت کس نے دی, انسانیت کا وقار کس نے بڑھایا ہے. آپ ذرا سوچیں, وہ رحمت عالم, وہ نبی کریم کے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مامور کیا کہ ان سے اجازت لو کہ اگر یہ کہیں تو اس بستی کو نام و نشان مٹا دینا. وہ نبی کسی مزدور کا سامان کندھے پر اٹھا لے؟ ہے کوئی ایسا قائد دنیا میں؟ آپ ذرا سوچیں کہ جن کی اجازت کے منتظر فرشتے رہتے ہوں, جن کی دلجوئی کی خاطر میدان جنگ میں فرشتے اتار دیے اللہ نے. فرشتے جنگ کرنے کے لیے نہیں بنائے اللہ نے, تلواریں لے کر فرشتے, قرآن کی آیت ہے. فرشتے جن کی خاطر فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے دشمنوں سے تم بھی تلوار لے کر جنگ کرو. وہ نبی مزدوروں کا سامان اٹھا رہا ہے, بازار سے لوگوں کا سودا لا کر دے رہا ہے, بوڑھی عورت کا بوجھ کندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہے. وہ بوڑھی عورت جو انہی سے نبی کریم سے ہی پیچھے چھڑا کے بھاگ رہی تھی کہ نہ میں اس کی بات سنوں گی نہ اس کا دین قبول کروں گی. سنا ہے کہ کوئی محمد ہے جس کی باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں تو میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں اپنا, اور اس کا سامان لے کر نبی کریم خود ہی چل رہے ہیں. اور بھرا ہوا ہے, ذخیرہ موجود ہے آپ کے پاس. سیرت طیبہ میں بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے آپ کو. تو انسانیت کی پہچان اسلام نے کرائی ہے, زندگی کی اہمیت اسلام نے سمجھائی ہے, ایک جان کی اہمیت انسان نے سمجھائی ہے کہ کیا ہوتی ہے, عزت کی اہمیت اسلام نے سمجھائی ہے کہ عزت آبرو کی حفاظت کرنا ہم پر واجب ہے ایک دوسرے کی. اگر ہم کسی ملک پر حکومت کرتے ہیں تو اس ملک میں رہنے والے غیر مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ ہے انسانیت جو اسلام نے سکھائی ہے. انسانیت کے نام پر اسلام کو بائی پاس کر کے آگے چلے جانا یہ فساد ہے, یہ کوئی اصلاح نہیں ہے. انسانیت کی اصلاح صرف اسلام ہی سے ہو سکتی ہے, سچائی کے ذریعے ہوگی, جھوٹ کے ذریعے نہیں ہوگی. اپنے دل کو اطمینان دلا لیتا ہے آدمی جھوٹ بول کے, مگر حقیقت نہیں بدل جاتی جھوٹ بولنے سے. خوب بولا کریں لوگ, اسلام کو ایک دہشت گردی سے تعبیر کیا جانے لگا, کرتے رہو, مگر اسلام کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں. اسلام تو پیس اور امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے, جنگوں کو ختم کرایا ہے اسلام نے. لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. لڑائیوں کو اسلام نے ختم کرایا ہے, نہ کہ لڑائیاں بھڑکائی ہیں. ایسا نہیں, لڑائی بھڑکائی نہیں اسلام نے, لڑائی سے مکت کرایا ہے, اس دنیا کو آزاد کرایا ہے, غلامی سے آزاد کرایا ہے, لڑائی جھگڑوں سے آزاد کرایا ہے. جو اسلام یہ کہتا ہو کہ ایک دوسرے کو سلام میں پہل کیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. آپ ذرا سوچیں بھئی انسانیت کے نام پر لوگ اسلام کو پیچھے ڈال کر اور تمدن اور ترقی کے نام پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, اور توحید کا نام لے کر شان رسالت کو گھٹاتے ہیں. یہ ہے فساد. دنیا میں فساد کر رہے ہیں کون لوگ؟ وہی لوگ کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہیں ہے, جو اللہ اور رسول پر صحیح طور پر ایمان نہیں لائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب
فساد کی صورتیں ہیں، اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سن لو کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام جس طرح ایمان لائے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ایمان والوں کو، صالحین کو، صحابہ کو بے وقوف سمجھنا یہ منافقوں کی فکر ہے، منافقوں کا عقیدہ ہے، ان کا خیال ہے، یہ ایمان والوں کی روش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خود بے وقوف ہیں، جو صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، صحابہ کو جو ناسمجھ اور بے وقوف سمجھ رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، اور ایسے بے وقوف کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم بے وقوف بھی ہیں۔ یہ جہل مرکب ہے، ایک تو جہالت، اس کے بعد اس کا یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ جہالت ہے، اپنی بے وقوفی کو بھی خود نہیں جانتے، بے وقوفی بھی کر رہے ہیں اور اس بے وقوفی کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، یہی بے وقوف ہے۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ الناس سے صحابہ کرام مراد ہیں، اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں، یعنی جو سچے ایمان لانے والے ہیں، جو نبی کریم پر سچے طور پر ایمان لائے وہ صحابہ ہیں، اور جو صحابہ کی صحیح طور پر پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، جو بھی صحابہ کی صحیح پیروی کرے گا تو وہ ان ایمان والوں میں ہوگا کہ جن کی طرح ایمان لانے کو کہا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سنتے چلیں کہ صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی اتباع، کامل اتباع کرنے والوں کو کی طرح ایمان لانے کو کہا گیا ہے، کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، صحابہ کا گروہ ایمان لایا۔ آج اگر ہم اس کی تشریح کریں، اگر کسی سے کہیں تو جیسے صحابہ ایمان لائے، تابعی ایمان لائے، تبع تابعی ایمان لائے، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صادقین ہیں، صدیقین ہیں، اس طرح ایمان لاؤ، تو اب اس کے جواب میں آدمی کیا کہے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ استغفر اللہ۔ اور یہ ہوتا ہے، صوفیاء کو، علماء کو، اولیاء کو اور محدثین کو لوگ اپنی دانست میں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، کم علم سمجھ رہے ہیں، ناسمجھ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ یہ خود بے وقوف ہیں اور انہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیوں سے بچنا ہم پر لازم ہے، کہ ہم نبی کے سچے ماننے والوں صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی سے اپنی زبان کو اور اپنے دماغ کو، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو محفوظ رکھیں۔ ایک چلن عام ہو گیا ہے صحابہ کی گستاخی کا، اس سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، اس پر بہت ساری احادیث وارد ہیں، صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی اور سیاہ ستہ کی۔ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبان کو روکنا چاہیے ان کی توہین سے۔ زبان کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی تعریف سے زبان کو روک لو، صحابہ کے بارے میں زبان کو روکو کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی توہین، ان کی برائی، ان سے بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو روکو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو روکو کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی صحابی کا نعرہ نہ لگاؤ، اب کسی صحابی کی تعریف نہ کرو، اب کسی صحابی کی فاتحہ نہ کرو، اب کسی صحابی کو ایصال ثواب نہ کرو، اب کسی صحابی کو اپنا قائد نہ کہو، اب کسی صحابی کو اپنا بڑا نہ کہو، اپنا پیشوا نہ کہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، اور اس کی تمام محدثین نے اس کی تشریح بھی یہی کی ہے کہ صحابہ کے تعلق سے زبان کو روکو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت اور شان نہ بیان کرو، بلکہ یہ ہے کہ ان کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہو، ان سے بد کلامی، بد زبانی نہ کرو، تان و تشریح نہ کرو۔ یہ ہے صحابہ سے زبان کو روکنے کا مطلب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو،
اور صحابہ کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو۔ تو اب صحابہ جو بھی صحابی ہو، اگر وہ صحابی ہے تو پھر اس کو گالی گلوچ نہیں کر سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کیسے جرت کرتے ہیں لوگ صحابہ پر زبان کھولنے کی؟ صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانوں کو خراب نہ کرو۔ نبی کریم کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ گروہ ہے وہ، تو ان کی عظمت رکھو دل میں، ان کی شان بیان کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ان کو گالی گلوچ دینے سے زبان کو روکو، گالی گلوچ نہ کرو۔ اور اولیاء کے بارے میں بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی اعلیٰ ہیں، آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے اس سے لڑائی کا اعلان کر دیا، جنگ کا اعلان کر دیا اللہ نے اس سے، بخاری شریف کی۔ تو ان نفوس قدسیہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان سے اپنی زبانوں کو ان کی برائی سے روکنے کی ضرورت ہے۔ ان کی عظمت بیان کرنے سے زبان کو نہیں روکنا ہے، ان کی شان بیان کرنے سے زبان کو نہیں روکنا ہے، ان کی فضیلت اور افضلیت بیان کرنے سے زبان کو نہیں روکنا ہے، بلکہ گالی گلوچ کرنے سے زبان کو روکنا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں پر شیطانوں سے مراد کیا ہے؟ وہ کافر لوگ جو انہی کے گروہ کے ہیں، یا کافر ہیں، منافقین ہیں یا کھلے ہوئے کافر ہیں جو کفار مکہ وغیرہ تھے۔ تو جب یہ اپنے شیطانوں یعنی اپنے احباب، اپنے ہم فکر، ہم عقیدہ، ہم مذہب لوگوں کے پاس، ہم فکر لوگوں کے پاس، ہم خیال لوگوں کے پاس جب یہ جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کہا ہے۔ اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آ کر، تو ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہو؟ شیطانوں کے ساتھ۔ اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ آیت کریمہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا اور ان کے اصحاب کو برا بھلا اور بے وقوف کہنے والا شیطان ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے شیطان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ شیطانوں کا ساتھی ہے، یہ شیطانوں کا دوست ہے، یہ شیطانوں کا پسندیدہ شخص ہے، یہ شیطانوں میں سے ہے، یہ شیطان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں۔ مسلمان اگر ہیں تو کیا کہے گا انسان؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہیں، رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اب چونکہ ایمان نہیں ہے، منافقت ہے، تو اپنے شیطانوں کے پاس جا کر کہ اے شیطانوں، اے ہمارے شیطانوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بھی شیطان ہیں تمہارے ساتھ، تم بھی شیطان ہو، ہم بھی شیطان ہیں۔ اب جو انجام شیطان کا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا، بھئی جو جس کے ساتھ ہے تو جیسا انجام شیطانوں کا ویسا ان کا بھی۔ تو شیطانوں کے ساتھ کہتے ہیں جا کر اپنے ملنے جلنے والوں یا اپنے ہم خیال منافقین یا کھلے ہوئے کافر، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے پاس ہیں، ہم تمہاری طرح ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو مسلمانوں سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں جو ہم ان کے پاس ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، استغفر اللہ، ہم یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو تمہارے کفر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ ہمارا میل جول دیکھ کر تم ہم سے دوری نہ بنا لینا، کیونکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں، یہ ہم جو ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو ہنسی اڑا رہے ہیں ان کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کافروں سے اپنی دوستی کا اظہار کرنا، اپنی نجی محفلوں میں یہ ان کا معاملہ تھا، دیکھیے اللہ نے کھول دیا
یہ ان کی نجی محفلوں میں یہ بات چیت ہوا کرتی تھی. یہ بھائی کسی مسلمان کے سامنے تو کسی کافر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ مسلمانوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں آ کر. نجی محفلوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو کس نے کھول دی یہ راز کی بات؟ اللہ نے کھول دی. اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا. اس نے بیان کر دیا، اپنے حبیب کو بتایا، اور اس کے حبیب نے ہم سب کو بتایا، اور قیامت تک قرآن پڑھنے والا ہر انسان یہ بات جانے گا کہ یہ اپنی محفلوں میں، نجی محفلوں میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اپنی نجی محفلوں میں یہ کرتے تھے، اور مسلمانوں سے کیا کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں. یہ مسلمانوں سے کہا، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس گئے تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے منافقت، ادھر بھی ہاں ادھر بھی ہاں. بھائی ڈھنگ سے مسلمان ہو جاؤ یا کھل کے کافر ہو جاؤ. تو اور دوسری بات یاد رکھیے کہ منافقوں اور کھلے ہوئے کافروں میں، کفر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر عذاب منافقین کو زیادہ دیا جائے گا. یہ بہت نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم میں. ایک تو کھلا ہوا کافر ہے، اور ایک منافق. تو منافق زیادہ دردناک عذاب میں ہوگا، کافر بھی عذاب میں ہوگا، وہ بھی بہت دردناک عذاب میں ہوگا، مگر منافقین کو اور زیادہ سزا دی جائے گی کہ تم نے دھوکہ بھی دیا. کس کو؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. نبی کو دھوکہ دیا، صحابہ کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور سازشیں رچیں، اور گھلے ملے بھی رہے، ادھر جہاد میں بھی نہیں آ رہے ہو، اور ادھر اسلام کی مدد بھی نہیں کر رہے ہو، مذاق بھی اڑا رہے ہو، اور یہ بھی کہتے جا رہے ہو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہو کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے لوگوں کے راز جو ہے وہ فاش کر دی اللہ نے. اب وہ راز نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا کہ یہ لوگ ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے ساتھ ہیں نہیں، یہ دھوکہ دیں گے، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ خدا کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یہ سازشیں کرنے والے لوگ ہیں. اپنے شیطانوں کے پاس جب خفیہ محفلوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ مسلمانوں آگاہ رہو، یہ لوگ نقصان دہ ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. انہیں یہ بھی ڈر تھا نا کہ جب ایسے تو مسلمانوں کے ساتھ آ کے اعلان کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، تو انہیں یہ بھی ڈر ہوا کہ جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم سچ مچ مسلمان ہو گئے. یہ بھی ڈر ہوا کہ وہاں سے بھی نہ نکالے جائیں، یہاں کے تو ہم ہیں نہیں. انہیں دل میں معلوم تھا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، تو وہاں سے بھی نہ نکال دی جائیں. تو وہاں جا کر پھر منایا کرتے تھے کہ نہیں بھائی ایسا نہ سمجھنا کہ ہم ان کے ساتھ ہو گئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوشیدہ باتوں کا یہاں ذکر کر دیا. ان کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ یار نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو وہاں بھی جا کر منا رہے ہیں پوری چاپلوسی، یہاں پر بھی آگے پوری چاپلوسی، اور اس فراق میں ہے کہ کہیں کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا جائے. اس فراق میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں. ٹھیک. منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ صرف ہنسی کے طور پر ہے، مذاق کے طور پر ہے. آپ اس کو سیریسلی نہ لیں. ہم مسلمانوں سے ہنسی مذاق کے طور پہ ملتے ہیں، ہم صحیح سے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم کر لیں، ان کے راز معلوم کر لیں، تمہیں بتا دیں آ کر تو تم ان سے غالب آ جاؤ، پھر ان کے اوپر راز معلوم ہو اور ان میں فساد پھیلا دیں. جیسی موقع ملے ہم ان میں فساد پھیلا دیں. تو اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح جنات میں شیطان ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہیں. اب جو دھوکہ دے رہے ہیں دین سے، یعنی مسلمان بن کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ شیطان ہیں. یہی تو کام تھا منافقین کا کہ مسلمانوں میں مسلمان بنے ہوئے ہیں، راز لے رہے ہیں، ٹوہ لے رہے ہیں، موقع ملتے ہی فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور اپنے آقاؤں کے پاس کافروں کے پاس جا کر شاباشی بھی لے رہے ہیں ان کی کہ نہیں ہم تو دیکھیے آپ ہی کی مشن میں لگے ہوئے، ہم تباہ کر دیں گے مسلمانوں کو، ہم نام و نشان مٹا دیں گے ان کا، ہم نے تو ان میں ایسی پھوٹ ڈلوا دی اور ہم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کے سامنے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں ذرا سی جاہو حشمت کی خاطر، کسی بڑے لیڈر سے تعلقات بنانے کی خاطر، کسی بڑے مالدار اور سرمایہ دار کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا.
یہ منافقوں کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی اس ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یعنی جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اس کا بدلہ اللہ ان کو دے گا، اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، یعنی ابھی ان کو مہلت دے دی ہے اللہ نے، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ بھٹکتے رہو سرکشی میں، اس گمراہی میں خوب بھٹکتے رہو، کیونکہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے، یہ جب پکڑے گا بہت زبردست پکڑ ہوگی، شدید العقاب ہے، سریع الحساب ہے، عذاب علیم ہے اس کے پاس۔ تو یہ اب یہاں یہ بات، اب چونکہ عربی جاننے والے نہیں ہیں تو مگر اس کو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو ہنسی مذاق کیا اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ اب یہاں ترجمہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ ان کے اس مذاق کا، اس ہنسی کا، دھوکے کا بدلہ دے گا۔ یہ کہا بھی جاتا ہے برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی۔ تو ان لوگوں کو خود اس چیز کا بدلہ ملے گا جو وہ کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں یہ کہنا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یہ شایان شان نہیں ہے، اس میں ادب نہیں ہے۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دے دے گا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا وہ مزہ چکھیں گے، بدلہ انہیں ملے گا اس کا۔ تو چونکہ استہزاء اور ہنسی مذاق کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ عیب کی بات ہے، کسی کا مذاق اڑانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کمال نہ ہو، اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی عیب ہو، اللہ کی ہر صفت کمال والی ہے، عیب نہیں ہے اس کے اندر کوئی۔ اللہ کی صفات میں عیب تلاش کرنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور کام نہیں ہے، یہ بے دینوں کا کام ہے جو اللہ میں عیب تلاش کرتے ہیں، جھوٹ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کو جھوٹ پر بھی قدرت ہے، یہ بے دینوں کا کام ہے، مومنین کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس میں وہ بے عیب ہے۔ اللہ کی صفات کمالیہ ہیں، سب میں کمال ہے، عیب کسی میں نہیں ہے، نقص کسی میں نہیں ہے، برائی کسی میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مذاق نہیں کرے گا ان کے ساتھ، بلکہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، تو جیسا کیا تھا ویسا ان کو بھرنا پڑے گا۔ تو اس یہاں پر یہ تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے، اللہ یستہزئ بہم، یعنی اللہ ان کے اس ہنسی مذاق کا، اس برائی کا بدلہ ان کو دے گا، جو برائی انہوں نے کی ہے وہ انہیں اٹھانا پڑے گی اور ان کے ساتھ برائی ہوگی، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ ان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر دیا جائے گا، جو ہنسی مذاق کر کے آئے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ان کو جہنم میں در کے اسفل میں ڈالا جائے گا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق معاذ اللہ کرنے لگے، بلکہ اللہ ان کو اس کے مذاق کا بدلہ دے گا، تو منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ تو اس طرح عربی میں، اردو میں بھی زبان میں دوہرا دیا جاتا ہے، جیسے برائی کا بدلہ برائی، تو حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتی ہے بلکہ انصاف ہوتا ہے، مگر زبان کے طور پر کہنے میں کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بعض لوگوں نے اس میں، اب یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر صحیح معاملہ یہی ہے، صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ اللہ ان کی برائی کا، ان کے ہنسی مذاق کا ان کو بدلہ دے گا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدلہ بہت اچھا نہیں ہوگا، دردناک عذاب کی شکل میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ کو، یعنی راستے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے، راستے والے ہدایت والے یہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ ان کے پاس آئی تھی ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا پیغام دیا تھا،
اس کے بدلے انہوں نے اپنے شیطانوں سے ساز باز کر لی، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، سازشیں کی، فساد کیا، ان کو بے وقوف سمجھا اور کہا، تو انہوں نے گویا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اب یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہے جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی۔ ان کے سامنے تو ہدایت بھی لے کر آئے تھے نبی کریم، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی پسند کر لی، گویا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کو ناپسند کیا، بری باتوں کو پسند کیا، سچائی کو ناپسند کیا، جھوٹ کو پسند کیا، جنت کو ناپسند کیا، جہنم کو پسند کر لیا، انہوں نے اللہ کے رسول کو ناپسند کیا، کفار و مشرکین اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پسند کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ان کے پاس تو ہدایت آئی تھی نا، اللہ کا کلام پہنچا تھا ان کے پاس، نبی کریم کی زبان سے ان تک کلام پہنچا اللہ کا، انہوں نے پیغام دیا ہدایت کا، تو انہوں نے اس کو نہیں لیا بلکہ گمراہی لے لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لیا، تو یہ نہایت خسارے میں ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، یہ خسارے میں رہے، انہیں گھاٹے کا سودا کر لیا انہوں نے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، صحیح ہے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو نبی کے منکر ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک عقل سلیم دی تھی، فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، اور حق کے دلائل واضح کر دیے تھے، ان کو ہدایت کی راہیں کھول دی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، عقل و انصاف سے انہوں نے کام نہیں لیا، گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہو گئے کہ انہیں نفع نہیں ملا بلکہ ان کا اصلی سرمایہ بھی تباہ ہو گیا، ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو۔ تو جب ہدایت آئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت پر لبیک کہیں، جب کوئی اچھی بات بتائی جائے تو اس کو مانیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو ماننا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، جب اللہ کا کوئی حکم سنیں تو سر کو جھکا دیں اور اس حکم پر عمل کریں، تو پھر یہ تجارت نفع بخش ہے، ورنہ تو یہ نقصان کی باتیں ہیں۔ آگے ایک مثال دے کر سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، آگ جلا لی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، ذهب اللہ بنورہم، آگ جلائی تھی روشنی کے لیے، اب آگ نے جل کر تمام چیزوں کو منور کیا، روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کے آنکھ کا نور ختم کر دیا، کچھ دکھے گا؟ کسی نابینا کے سامنے آگ کی روشنی کیجیے، لائٹ جلائیے، روڈ کھول دیجیے، ٹیوب لائٹ کھولیے، کچھ نہیں پتہ چلے گا اس کو۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد نبی کریم آئے، انہوں نے پیغام بھی دیا، روشن ہدایت بھی آپ کے سامنے آ گئی، کتاب بھی سامنے آ گئی، روشن کتاب سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ کچھ نہیں حاصل ہوا۔ نبی کی دشمنی، صحابہ کی دشمنی، اللہ کی دشمنی کہاں لے کر آ گئی کہ سب کچھ روشن ہے مگر کچھ دکھائی نہیں دیتا، واضح نشانیاں موجود ہیں مگر سرکشی سے باز نہیں آتے، کیوں؟ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اب کچھ کر لے آدمی، کچھ دکھائی نہیں دیتا، تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں دکھائی نہیں دے رہا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سمم بکمن عمیون، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، تو یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے، فہم لا یرجعون، تو یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، کچھ بھی دکھا لیجئے انہیں آپ، انہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی،
یا اس پر قدرت بخشی پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ زبان سے اقرار تو کر رہے تھے مگر دل سے تصدیق نہیں کی، تو زبان کے اقرار کی روشنی ضائع ہو گئی۔ اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، یعنی ایمان کی دولت ملنے کے بعد پھر گئے، پھر مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا، گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا، ایمان کی دولت بھی دی، ایمان پر قائم بھی رکھا، اسلام بھی دیا، اسلام پر قائم بھی رکھا۔ اب ہم لوگ اگر نیکی نہ کریں، اب ہم لوگ اگر نیک اعمال نہ کریں، کتنی بدبختی کی بات ہوگی۔ ان سب چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھ لیا ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے نہیں ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کے قرآن کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو سچ ماننے والے، اس کے دین کو حق جاننے والے، ایمان والے ہیں۔ تو ہمیں تو اب نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نیک اعمال میں مصروف رکھیں اتنا اچھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو برے خیالاتوں سے محفوظ رکھیں، ہم اللہ کی طرف جانے والے راستے پر چلیں۔ یہی تو دعا کرتے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو پھر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری بھی تجارت خسارے کی ہو جائے، ہمیں بھی ایک نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ اللہ محفوظ رکھے کہ ہم کہیں کسی دھوکے میں آ کر کوئی نقصان کا سودا نہ کر لیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ نبی کریم کی پیروی کر کے، ان کی اتباع کر کے، ان کی اطاعت کر کے، بزرگان دین سے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی حفاظت ہوگی۔ عمل صالح کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اس کی حفاظت ہوگی، تو اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسا نہ ہو کہ ہم بہرے، گونگے، اندھے ہو جائیں اور لوٹ کر نہ آ سکیں۔ اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، اس پر قائم رکھا۔ نیک اعمال کی توفیق مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان تمام بری باتوں سے جو اللہ کے نزدیک بری ہیں، اور ہمیں توفیق دے ان تمام اچھے اعمال کی جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔